بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ ایک طرف قائد انقلاب یہ فرماتے ہیں کہ وہ جیل بھرو تحریک چلانے کے لیے تیار ہے اور جیل جانے کے لیے تیار ہے، ان کا سامان پیک ہے، اور دوسری طرف وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک عدالت انہیں اس بات کی گارنٹی نہ دے دے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ منظر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت کے لیے ان کے وکلاء عدالت پہنچے، اور عدالت نے کہا کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں، جس کی ضمانت ہے ان کو خود پیش ہونا پڑے گا۔ تو انہیں بتایا گیا جی عمران خان کے گھر کے باہر پولیس موجود ہے، بنی گالہ کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے اور خان صاحب باہر نہیں آ سکتے۔ تو عدالت نے کہا اگر خان صاحب باہر نہیں آ سکتے تو پھر ان کی ضمانت کیسے دیں، تو خان صاحب جو ہے وہ 3 بجے تک آ جائیں۔ تو کہا جی 3 بجے بہت دیر ہو جائے گی، تو خان صاحب آدھے گھنٹے بعد ہی عدالت پہنچ گئے۔ یعنی پھر وہ بنی گالہ کی پولیس کہاں گئی، وہ پولیس کا گھیراؤ کہاں گیا، بغیر ضمانت کے خان صاحب باہر نکلے اور جا کے اپنی ضمانت کرا لی۔ یہ وہ خان صاحب کی دیدہ دلیری اور بہادری، دوسروں کو کہتے ہیں کہ جناب جیل بھرو تحریک چلانے کے لیے تیار ہوں، اور خود جیل جانے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ جب تک عدالت انہیں گارنٹی نہیں دیتی، بلاتی نہیں۔ عدالت نے کہا ان کو لے کر آئے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ جس عدالت کا کیس نہیں تھا، جس عدالت کی جوریڈکشن نہیں تھی، جوریڈکشن تو ہے لیکن کیس اس عدالت کا نہیں تھا، تو خان صاحب جو ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب موجود ہیں۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کسی کے لاڈلے ہو نہ ہو، مگر اطہر من اللہ صاحب کے لاڈلے ضرور لگتے ہیں، اور اطہر من اللہ صاحب نے انہیں گرفتار نہیں ہونے دینا، ان کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، تو پھر ان کو لائف ٹائم ضمانت دے دیں۔ خان صاحب کو ایک لائسنس جاری کر دیا جائے جس میں لکھا ہو کہ ان کو تا حیات کوئی گرفتار نہیں کرے گا، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنائے گا، اور کیس بنائے گا بھی تو بھی اس کیس کو عدالت میں نہیں چلایا جائے گا، اور وہ کوئی توہین عدالت کریں گے تو عدالت از خود ان کی طرف سے معافی بھی جو ہے وہ مانگ لے گی، اور اگر وہ کوئی اس سے بڑا جرم کریں گے تو عدالت انہیں بیل دے دے گی۔ تو حکومت کیا کرے؟ لوگ حکومت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ خان صاحب اتنا کچھ بول رہے ہیں، بلکہ حکومت کے اتحادی آج شکوہ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کے سعید غنی کراچی میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں جوتے پڑنے چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اتنا کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں وفاقی حکومت انہیں کیوں گرفتار نہیں کر رہی۔ تو بڑے بھولے حکومت کے اتحادی بھی، انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ عدالتیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ حائل ہے، وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں چاہتی۔ چلے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں کا یہ موقف ہے، وہ سمجھ میں آتی بات، لیکن عدالتوں کے بارے میں یہ پرسیپشن کیوں بلڈ ہو رہا ہے کہ عدالت کے بعض جج جو ہے وہ شاید ٹھیلا لیے گھوم رہے ہیں کہ ضمانتیں کرا لو، معافیاں منگوا لو، اور جیسے وہ آلو لے لو، ٹینڈے لے لو، اس طرح بیچے جاتے ہیں۔ اس طرح انصاف جو ہے وہ اب ٹھیلے میں فروخت ہو رہا ہے، لیکن یہ انصاف اب بھی امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ غریبوں کا بچہ تو پولیس تشدد سے مارا جائے تو اس کو تقریباً 32 سال بعد انصاف ملتا ہے۔ یہ کراچی کا ایک نوجوان شکیل 24 سالہ نوجوان، 32 سال پہلے اس کو پولیس تحویل میں پولیس نے تشدد کر کے مار دیا، 32 سال بعد اسے عدالت نے انصاف دیا ہے۔ تو ایک طرف عدالتوں کا یہ طرز عمل ہے، اور ایک طرف عدالتوں کا یہ طرز عمل ہے کہ کوئی شخص گھر بیٹھا ہے اس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان، یہ ہے وہ پاکستان جس کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان۔ تو یہاں 1 نہیں 2 پاکستان ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ پاکستان میں 2 پاکستان چل رہے ہیں، اور ایک پاکستان اشرافیہ کا ہے، طاقتور لوگوں کا ہے، امیر لوگوں کا ہے، انصاف بھی ان کے لیے ہے، فریادیں بھی ان کے لیے ہے، مظلوم بھی وہ ہے، حکمران بھی وہ ہے، اور باقی جو پورا پاکستان ہے وہ دوسری طرف ہے، جن کو نہ کھانے کو روٹی میسر ہے، نہ جن کو بجلی کے بلوں نے مارا ہوا ہے، جن کو پیٹرول کی قیمتوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ یہ سب لوگ جائیں تو کہاں جائے؟ تو پاکستان 2 ٹریک پہ چل رہا ہے، اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان 2 ٹریک پہ چل رہا ہے، اور پاکستان اگر 2 ٹریک پہ چلتا رہا، یعنی ایک سمت بالکل دوسری طرف ہے اور دوسری مخالف سمت ہے، تو 2 قوتیں اگر متحارب ہوں تو پھر ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو یہ سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ملک کو ترقی کرنی ہے تو سب کے لیے انصاف کا پیمانہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ آج عمران خان صاحب کی ضمانت کے بعد یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ خان صاحب کو کسی نے ہاتھ نہیں لانا اور نہ کسی نے ہاتھ لان دینا، تو پھر چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ لیکن
وہ ہمارا ایک دوست ہیکر ہے، وہ بڑے دعوے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 15 دن میں عمرانی سرکس کی سیاسی کہانی ختم ہو جائے گی۔ وہ کس بنیاد پہ دعوے کر رہا ہے؟ وہ دعوے کر رہا ہے خان صاحب کی ویڈیو کی بنیاد پہ۔ خان صاحب بھی کل سے شور مچا رہے ہیں، بلکہ کافی دنوں سے شور مچا رہے ہیں کہ ان کی گندی گندی ویڈیو آنے والی ہے، اور اسی لیے وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ویڈیوز فیک ہے، میری ویڈیو آنے والی ہے جو فیک ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ویڈیوز تو موجود ہیں، اور پہلے سے اپنے لوگوں کے ذہن سازی وہ کر رہے ہیں کہ جو ویڈیو ہے کہ فیک ہے۔ تو خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خان صاحب کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ تو خان صاحب کو لائیو بھی دیکھ لیں گے کچھ کرتے ہوئے، تو وہ اس بات پہ کوئی اچھی سی توجہ نکال لیں گے کہ ہمارا جو کپتان ہے وہ تو لوگوں کو ٹرینڈ کر رہا ہے کہ ایسے کچھ کرتے ہیں، تو یوتھیا نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے یوتھیوں کو منوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں، یہ پاکستان کے ان سائلنٹ ووٹر کے لیے ہے جن کی رائے جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے، جن کی رائے حقائق پر مبنی ہوتی ہے، جو خاموش ووٹر ہے، جو نہ نواز شریف کے حق میں نعرے لگاتا ہے، نہ کسی اور سیاسی جماعت کے حق میں نعرے لگاتا ہے، لیکن وہ ووٹ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے، یہ ووٹ بینک کسی بھی سیاسی جماعت کے ووٹ بینک سے بڑا ووٹ بینک ہے۔ ملک میں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو 40-45% ووٹ پڑتے ہیں، ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ اگر زور لگایا جائے تو 50% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، لیکن جو 50% لوگ ہیں وہ سائلنٹ رہتے ہیں، وہ عموماً سیاسی معاملات سے لا تعلق رہتے ہیں، لیکن ان کی معاشرے کے اندر رائے میٹر کرتی ہے، اسی رائے سے ڈائریکشن بنتی ہے۔ اس میں بہت سا دانشور طبقہ بھی شامل ہے جو خود کو شاید ان معاملات سے بالا تر سمجھتا ہے، لیکن جب بات ڈیبیٹ کی ہوتی ہے، جب بات ڈائیلاگ کی ہوتی ہے تو اس میں اپنی انپٹ ضرور دیتا ہے۔ تو یہ بات ذرا ہیوی ہو جائے گی تو میں اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں، آسان سی بات کرتا ہوں۔ خان صاحب کے لیے کہنا یہ پڑے گا، خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں۔ یہ جو آج کل خان صاحب بھاگے عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ان کے اوپر کیس بن رہے ہیں تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ وطن بن اللہ صاحب موجود ہے نا، تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک وہ یہ دعویٰ کرے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے گندی گندی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اطہر من اللہ صاحب موجود ہے، اور اگر ان کی گرفتاری ہو جائے تو اطہر من اللہ صاحب موجود ہے، ضمانت کا ایشو ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے، اور آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ بھی لا سکیں تو بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے نا انصاف کا دورہ نظام، جس کے بارے میں عمران خان صاحب نعرہ مارا کرتے تھے، وہ نظام بھی بری طرح ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا۔ خان صاحب تو کہا کرتے تھے نا کہ یہ نواز شریف کو کی عدالتیں ہیں، یہ لوہار ہائی کورٹ ہے، فلانی ہائی کورٹ ہے، تو اپنے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بک کرا رکھی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرریاں ہونی ہیں سینئر ججوں کی، ان میں اطہر من اللہ صاحب جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کا نام نہیں ڈالا جا رہا، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں چلے گئے جج بن کر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آگے کوئی اور جج، جسٹس عامر فاروق آ گئے، کوئی اور جج آ گیا، تو وہ تو عمران خان صاحب کو اس طرح رعایت نہیں دے گا، اس طرح ان سے محبت نہیں فرمائے گا جس طرح جناب اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ تو ابھی سپریم کورٹ کے اندر 1/3 نشستیں خالی ہیں، ججوں کی اسامیاں خالی ہیں، تو اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو دوسری عدالت میں پیش ہونے تک ان کی گرفتاری نہ ہو جائے، اس لیے ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی ہے۔ تو 3 صفحات کا انہوں نے فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ کہا کہ جناب اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو ہم دوبارہ یہ کیس سنیں گے، یہ دوبارہ درخواست سنیں گے۔ تو جسٹ 5,000 روپے کے مچلکے داخل کرنے پہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب جو ہے پھر وہ پہنچے ایک اور جگہ پہ، تقریر کی، وہ ہٹلر والا اوتھ لیا کہ ہاں حقیقی آزادی میں ہم لوگ سارے، یعنی لوگ ان کی حقیقی آزادی میں عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ اب وہاں جب اوتھ لیا خطاب کرتے ہوئے تو اب دیکھنے میں، جب چونکہ یہ لائیو مناظر دکھایا جاتا ہے تو ٹی وی پہ میں نے جو دیکھا آدھے لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو ابھی وہ جو مطلوبہ تعداد میں لوگ چاہیے وہ ان کو میسر نہیں ہے۔ ان کی اپنی جماعت کے لوگ یا ان کی اپنی تقریب میں موجود شرکا بھی ان کا پوری طرح ساتھ نہیں دے رہے، تو بہت سے لوگ ان سے اس بات پر اختلاف کرتے ہیں اور وہ خان صاحب کی حقیقی آزادی کے کارواں میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ عمران خان کا ٹارگٹ مجھے لگتا ہے پورے پاکستان سے اوتھ لیں گے، تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ ایک ہی دفعہ مینار پاکستان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے سارے کیمرے لگا کے جو ان کے اہل یوتھ، جو ان کے ووٹر سپورٹر، ہمدرد، بئی خاص، سب سے کہیں ہاتھ ڈال لو جہاں موجود ہو اور میرے ساتھ حقیقی آزادی کا خلف لے لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی تقریبات میں جاتے ہیں، 500 200 400 100 بندے سے کہتے ہیں خلف لو، یہ صرف اپنی تصویریں بنوا رہے ہیں۔ حالانکہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے
وہ اس وقت خاصی مشکلات کا شکار ہے. اس کو آلموسٹ ڈینگی ہوا ہے, یا سمجھ لیں اس کو کرونا ہو گیا اور وہ چلا گیا ہے آئسولیشن میں. اور وہ صرف اپنی چونکہ ووٹر سپورٹر کا خون گرم رکھنا ہے تو ان کو وہ متحرک کیے ہوئے ہیں. خود انہیں پتہ ہے کہ مجھے دھر لیا جائے گا. اور وہ ہمارے ایک دوست ہیکر ہے نا, انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اگلے 15 دنوں میں عمران خان کی کہانی ختم ہو جائے گی. دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, یہ ہیکر پتہ نہیں کون آدمی ہے, اس نے ایک سروے کرایا اور اس سروے کو لوگوں نے بڑا رسپونڈ کیا ہے. میں سروے کے نتائج پہ نہیں جاتا کہ وہ سروے کے نتائج کیا ہے, بتا دیتا ہوں آپ کو, لیکن آپ دیکھیں رسپانس کیا ہے. یہ ٹویٹر پہ اس نے سروے کیا اور 24 گھنٹے کے سروے میں اس کو 2 سروے اس نے کیے. اس میں ایک میں اس کو 41,365 ووٹ آئے, دوسرے میں 33,017 لوگوں نے اس کے اوپر یعنی اپنی رائے دی. سوال اس نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون ملک کے لیے بہترین ہے. آپ کی رائے میرے لیے بے حد قیمتی اور آئندہ کے لیے راستہ تعین کرنے کے لیے ضروری ہے. تو جو اس نے رزلٹ اناؤنس کیا یہ میرا نہیں, یہ ہیکر کا رزلٹ ہے. جو ہیکر جو خان صاحب کی آڈیو ریلیز کر رہا ہے وہی ہیکر جس نے کہا خان صاحب کی 15 دن کی کہانی ختم ہو جائے گی. وہی ہیکر جس نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کی ایک آڈیو جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام آباد دھرنے میں عوام کو جنرل باجوہ کے خلاف تیار کر کے نہیں لائیں گے انہیں اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. تو یہ اسی ہیکر نے وہ سروے کرایا ہے اور اس نے یہ کہا جی کہ 2 پول اس نے کرائے ہیں. اس کا رزلٹ اس نے جو دیا ہے اب وہ یہ رزلٹ تو لگتا ہے کہ یہ ہیکر, آپ خود ہی اندازہ لگا لیں پھر ہیکر کا جو رجحان ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. 42% لوگوں نے کہا کہ نواز شریف و شہباز شریف اس ملک کے لیے بے حد ضروری ہے. 5% کی رائے ہے کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ. 31% نے سعد رضوی اور سنی تنظیموں یعنی جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں رائے دی ہے. اور 22% کہتے ہیں کہ عمران خان جمع پیرنی جمع گوگی, یا پتہ نہیں پیرنی اور گوگی اس نے کیوں لکھا ہے. 25% لوگ سراج اللہ کو جماعت اسلامی, 4% MQM لندن پاکستان اور 38% مشترکہ حکومت PDM اور 32% نے ماشاء اللہ کی حمایت کی ہے. یعنی اس میں جو سب سے بڑا فگر ہے وہ 32% ماشاء اللہ, 38% مشترکہ PDM, 42% نواز شریف اور چوتھے نمبر تھے عمران خان 22%. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا یعنی یہ پورا اینٹی عمران خان ہیکر ہے اور اس سے اب عمران خان صاحب کو کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور شاید اس لیے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں میری گندی گندی ویڈیو آنی ہے, لوگ گھر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں. پتہ نہیں کن لوگوں نے گھروں میں اسٹوڈیو کھول لی ہیں اور یہ گندی ویڈیو کے لیے گھر بیٹھ کے کون کام کرتا ہے. اور یا تو خان صاحب کو اندازہ ہے یا خان صاحب نے کوئی گھر میں اس طرح کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں دوسروں نے بھی لگائی ہوگی. تو خان صاحب کو چونکہ پتہ ہے, خان صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ ان کی ویڈیو موجود ہیں اور وہ آنی ہی آنی ہے, تو اب اپنے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جب آئے گی تو فیک ہوگی. تو میں نے تو کہا ہے کہ وہ خان صاحب اگر یہ لائیو مناظر بھی لوگوں کے سامنے لائیو بھی کچھ کر دیں گے تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں, کیونکہ دیکھو کپتان کتنا زبردست آدمی ہے, لوگوں کو ٹرین کر رہا ہے کہ جی اس طرح بھی کیا جاتا ہے اور اصل طریقہ یہ ہے, وہ جو بھی طریقہ ہو. تو پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں نا وہ ان میں حب عمران ہو نہ ہو لیکن بغض نواز شریف بہت ہے. اور وہ نواز شریف کے بارے میں ان کے ذہن میں جو عمران خان صاحب نے بھی اور عمران خان کے علاوہ بھی جن کے حوالے سے وہ دعویٰ کرتے کہ جی ہم ہائیبرڈ وار لڑ رہے ہیں, یہ جو ہائیبرڈ وارئر ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ سب ذہنی طور پہ ان کی جو برین واشنگ ان کی جو کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی کہ یہ نواز شریف یا شریف فیملی یا اسد زرداری یہ چور ہے, کرپٹ ہے اور انہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے. تو ان کا ذہن سنگل ٹریک پہ چلا گیا ہوا, ان کی برین واشنگ ہو چکی ہے. اور جب تک ان کی وہ ڈی بریفنگ نہیں ہوگی, جیسے انہوں نے اپنے عسکری یوتھیوں کی ڈی بریفنگ کر لی ہے, اس کے بغیر باقی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی, باقی لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہے گی. تو یہ نفرت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ واپس نہیں ہو سکتے. اب عمران خان ان کے لیے یعنی آخری امید ہے. عمران خان اگر ڈوبتا ہے جہاز سمیت تو یہ سارے ڈوب جائیں گے, ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش یا میری ساکھ مجروح کرنے, تو فکر نہ کریں. ہاں سب کو گھبرانا نہیں چاہیے, ان کی ساکھ کا کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی ساکھ لوگوں کو پتہ چل چکی کیا ہے کیا نہیں. جو ان کے ماننے والے ووٹر سپورٹر ہیں وہ قائل ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں خان صاحب نے اگر لانگ مارچ کرنا تو کر دیں,
ان کو انہی لوگوں کی سپورٹ ملنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنی. جتنی سپورٹ اس وقت ان کے پاس ہے وہی سپورٹ ہے. وہ مزید جلسے کر کے، مزید تقریبات میں خلب لے کے اپنے لیے کچھ زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب وہ لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہے؟ لانگ مارچ کی کال وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کے سائیں ان کو اجازت نہیں دے رہے. انہیں پتہ کہ جب تک طاقتور حلقے ان کو یا تو حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے یا پھر خان صاحب کی سپورٹ میں آ جائے. تو اتنا برا بلا کہنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ کسی طریقے سے نہیں آئے گی، نہ ہی ان کو آنا چاہیے. اور دوسرا ان کے پاس جو آپشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرے، تو وہ کس کی سپورٹ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اب خان صاحب کو کس بات کا انتظار ہے؟ ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہو جائے، اور پھر وہ اپنی سیاست کو ڈے بائی ڈے ڈنگ ٹپاؤ، یعنی ہر دن یہ ٹائم بانٹ کر رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب بھی ٹائم بانٹ کر رہے ہیں، اور وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں انہیں کوئی ایسی امید کی کرن نظر آئے کہ جس کی بنیاد پر وہ اسلام آباد جائے اور ان کو باہوں میں لے لیا جائے. اب وہ پتہ نہیں وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن اس سے پہلے ابھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پہلے گرفتاری ہوئے گی، پہلے ان کی ویڈیو آئے گی. تو ویڈیو یا آڈیو آنے سے خان صاحب کو اخلاقی یا مورلی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سب کو پتہ ہی ہے. آج وہ دیکھیں نا، ایک وہ ہے فیاض الحسن چوہان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کیا انہوں نے اپنی طرف سے کسی اور کے لیے، لیکن لوگوں نے اس ٹویٹ کو پلٹا دیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے. ٹویٹ کے جو ورڈنگ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے لکھا ہے کہ جو بچپن سے لڑکپن سے بڑکپن، اور بڑکپن سے بچپن، اور بچپن سے کھڑکپن تک ذہنی، عملی اور فکری طور پر گندگی اور غلاظت میں لتھڑا ہوا ہو، اس جیسی گندی ویڈیوز کون بنا سکتا ہے؟ اور جسے کسی زمانے میں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج کل اسے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ورڈنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہی کہا اس نے. اور یہ وہ کہہ رہا ہے مریم نواز کے حوالے سے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب پہ صادق آتا ہے. بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے بڑکپن، اور بڑکپن سے پھر بچپن، اور بچپن سے کھڑکپن. تو یہ یعنی انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے عمران خان کو. یہ ان کے اوپر بھی صادق آتا ہے، کسی اور میں بھی آتا ہوگا، لیکن یہ ان پہ بالکل فٹ آتا ہے. تو چوہان صاحب ایسے لیڈر سے انقلاب کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو گھر سے نکلنے کے لیے، یعنی عدالت جانے کے لیے بھی ضمانت لیتا ہے، اور اسے وہ بھی گرفتاری کے ڈر سے کہ میں نے کو تو پھاڑ ڈال لیں، مجھے جیل میں نہ ڈال دے. اور ویڈیو آئی نہیں، لیکن وہ اس کو گندی گندی نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے میری گندی گندی ویڈیوز آنے والی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے گند کا پتہ ہے. اور ایسے یعنی کمزور شخص کو، ایسے بزدل شخص کو، اور میں نے کہا بھی تھا کہ ان کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اس کا بھی ثبوت وہ دیتے رہتے ہیں بعض اوقات. تو ان کو لیڈر مان کر، یا ان کو پاکستان کے سب سے بڑے منصب پر، وزارت عظمیٰ کے منصب پر لانے کی خواہش کو احمقانہ یا بچپنا ہی کہا جا سکتا ہے. جس شخص کے بارے میں پتا ہو کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتا وزارت عظمیٰ کے لیے، خاص اب کسی اور کام کے لیے کوالیفائی کرتے ہوں گے، ان کو آپ ہیرو مان لیں، ان کو آپ لیڈر مان لیں، ان کو آپ مسیحا مان لیں، ان کو آپ انٹرپرنور مان لیں، ان کو آپ موٹیویشنل سپیکر مان لیں، ان کو آپ پیر مان لیں، ان کو آپ کچھ مان لیں، لیکن ان کو وزارت عظمیٰ پہ نہیں بٹھایا جا سکتا، نہ وزارت عظمیٰ کے منصب کے وہ اہل ہیں. ویسے تو اگر یہ نہ نکالے جاتے اقتدار سے، تو کہنے والے کہتے ہیں ان کے لیے تو سوچا گیا تھا کہ ان کو پاکستان کے اندر صدارتی نظام لایا جائے، اور خان صاحب کل ہی یعنی الیکشن لڑے، پورا پاکستان خان صاحب نے ووٹ ڈالے. اور اس لیے اب جو 9 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ 9 کی 9 پہ خان صاحب کھڑے ہیں، اور خان صاحب اگر 9 کی 9 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو وہ تو وقف یہی اپنائیں گے نا کہ ملک میں پریزیڈنشل نظام لایا جائے، کیونکہ ایک آدمی کو ساری دنیا ووٹ ڈالتی ہے. وہ شاید یہ سیٹیں جیت بھی جائیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ جیتیں گے یا ہاریں گے یا کیا کریں گے، لیکن جیتنے کے بعد انہیں پھر سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی. ایک سیٹ وہ رکھ سکیں گے، باقی نہیں رکھ سکیں گے، پھر 2 مہینے بعد الیکشن. تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے سیمی الیکشن ہوں گے، ہر 2 مہینے بعد الیکشن ہو رہا ہوگا. ہاں صاحب یہ 9 جیتیں گے، خالی کریں گے، 2 مہینے بعد پھر الیکشن. پھر کیا کریں گے؟ پھر کسی اور کو کھڑا کرنا پڑے گا. وہاں سے ہار گئے تو پھر تو خان صاحب جو ہے وہ یعنی ان کی سیاست کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. آج انہوں نے کسی نے کہہ دیا کہ وہ نون لیگ کہہ رہی کہ آپ کو بھگا کے ماریں گے،
تو خان صاحب نے ڈٹائی میں آگے سے جواب دیا میرا اسٹیمنا ان سے زیادہ ہے، یعنی میں بھاگ سکتا ہوں. تو خان صاحب اس وقت بنے ہوئے ملکھا سنگھ، بھاگ ملکھا سنگھ بھاگ. تو خان کہنا چاہیے خان بھاگ خان. تو خان صاحب بھاگ رہے ہیں اور لگتا بھی یہی ہے. بے شک نظر یہ آ رہا ہے کہ عدالتیں انہیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں. ایک کیس میں ضمانت دیتی ہیں، دوسرے ایک اور مقدمہ ہوتا ہے، پھر اس میں ضمانت کا ایشو آ جاتا ہے، پھر ایک اور مقدمہ ہو جاتا ہے، اس میں ضمانت کا ایشو آ جاتا ہے، کسی میں توہین عدالت کرتے ہیں تو معافی مانگنے کا ایشو آتا ہے. تو عدالتوں کے چکر انہیں لگوائے جا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ظلم میرے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. اب خان صاحب نے جتنا ظلم پاکستان کے ساتھ کیا کسی اور نے بھی نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ظلم ہوا. تو یہ اچھا ظلم ہے کہ آپ کو لوگوں نے یعنی اس کے باوجود کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، آپ ساری سیٹیں نہیں جیتے، آپ کو اقتدار دے دیا، وزیر بنا دیا، اس کے بعد زیادتی آپ سے ہوئی. خان صاحب اس قوم سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی جس کو آپ نے یعنی اتنا بری طرح ڈبو دیا ہے. اور آج کل خان صاحب اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ میرے زمانے میں یہ تھا، جی ڈی پی یہ تھا، فلانا تھا، مہنگائی کم تھی. کمپیئر کر رہے ہیں وہ آج کے دور سے، وہ اپنی کارکردگی کو نواز شریف دور سے پچھلے سے کمپیئر نہیں کر رہے. اب انہیں لگتا ہے کہ چونکہ یہ 3-4 مہینے میں مہنگائی چونکہ دنیا میں زیادہ ہے اور میں چونکہ بردوی سنگیں لگا کے گیا تھا اور یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ ڈوبنے کو آ گئے ہیں، تو اب وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ دیکھیں میرے زمانے میں ڈالر یوں تھا، پیٹرول یوں تھا، فلانا یوں تھا. اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے گرانے کے لیے انہوں نے مہنگائی کی وجہ سے مجھے گرایا، اور ویسے کہتے ہیں سازش کے تحت گرایا. کل ان کے وہ فواد چوہدری سے فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پاپولر ہو رہی ہے، جب ہمارے ساتھی تو بڑی پاپولر تھی. یعنی جدو ساڑھے نال سن ادوں بھی گالاں پہندیاں سن، اب وہ ہمارے مخالف ہے تو اس وقت بھی گالیاں پڑی اور اب زیادہ پڑھنی ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو یعنی اسٹیبلشمنٹ اس مصیبت میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل رہتی ہے تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک بات تو طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی معاملات میں مداخلت پر لوگ خوش نہیں تھے، لیکن ان کی عدم مداخلت پر لوگ خوش ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو ان کے علاوہ اقتدار میں آنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو خان صاحب کی امید نہ لانگ مارچ سے ہے، نہ وہ لانگ مارچ سے حکومت گرا سکیں گے، نہ وہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح عوام کے سامنے پریزنٹ کیا ہے، جو ان کا ایک ساکھ بنی تھی، ایک امیج بنا تھا جس میں لوگ ان کو بہت سارا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے رہے. اس کے باوجود کہ وہ حکومت نہیں چلا پا رہے تھے، اس کے باوجود کہ گورننس میں ان کی خامیاں تھیں، لوگوں نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیے. اور جب وہ اقتدار سے نکالے گئے تو لوگوں نے اس بات کو یعنی اچھا نہیں سمجھا. لوگوں نے کہا کہ یار چلو کچھ بھی تھا خان، اس کو 5 سال پورے کرنے دیتے. یہ جو حکومتوں کی تبدیلی ہے نا، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو لوگوں نے اس لیے ان کو تھوڑا سا سپورٹ کر دیا. لیکن خان صاحب نے اپنا وہ بھی جو کریڈٹ ان کو لوگ دے رہے تھے وہ بھی اٹھا کے پھینک دیا. تو عمران پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے. تو اب ان کے مقدر میں صرف رونا، چیخنا، چلانا اور عدالتوں میں بھاگنا ہی ہے. دیکھ لیں جس دن سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں مسلسل چیخو پکار ہے، جلسے، جلوس، تقریبات، کانوکیشن، کنونشن، کدی ادھر رولا، کدی ادھر رولا، کدی اینو گالا، کدی انو گالا، کدی انو گالا، اے بھی میرا، اے بھی میرا، اے بھی میرا. پاگل ہو جاتا ہے نا بندہ جب کوئی امیر آدمی اپنی جائیداد جوئے میں ہار جائے، نشے میں بیچ دے، تو پھر وہ انہی گلیوں میں رلتا پھرتا اور بتاتا ہے یہ بھی میری تھی، یہ بھی میری تھی، یہ بھی میری تھی. تو خاصا بتاتے ہیں میرے دور میں یہ ہوا، میرے دور میں یہ ہوا، میرے دور میں یہ ہوا. تو اب وہ تو قصہ پارینہ ہو گیا. تو خان صاحب جو ہے وہ ہسٹری ہو چکے ہیں. اب وہ جتنا مرضی شور مچائے. تو اب تک کے لیے اتنا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.